الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم صلاۃ کے لیے کھڑے ہو، یعنی صلاۃ کے لیے کھڑے ہونے کا، قیام کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو یہ حکم ہے وضو کے تعلق سے جو قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایسا شخص جس کا وضو ٹوٹ چکا ہو اور جسے وضو کرنے کی ضرورت ہو، جب وہ صلاۃ کے لیے قیام کرنا چاہے، صلاۃ ادا کرنا چاہے، تو اس کے لیے از سر نو وضو کرنا سنت ہے۔ ہر فرض کے لیے، سنت کے لیے باوضو ہو کر کے ہی صلاۃ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک وضو سے کئی صلاۃ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ قلت کیف کنتم تصنعون قال یجزئ احدنا الوضوء ما لم یحدث۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، 214 نمبر پہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صلاۃ کے وقت وضو کیا کرتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کے لیے وضو کافی رہتا تھا جب تک کہ وضو ٹوٹ نہ جائے، گویا ایک بار وضو کر لیتے تھے، جب تک وہ وضو ٹوٹ نہیں جاتا تب تک دوبارہ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے پوری کئی صلاتیں ادا کیں، اور آپ نے اپنے چمڑے کے موزوں پر مسح فرمائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج وہ عمل انجام دیا ہے جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، عمدن صنعتہ یا عمر، اے عمر میں نے قصدن، دانستہ طور پر، جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ امت کے لوگوں کو دشواری نہ ہو، جب تک وضو نہ ٹوٹے وہ ایک وضو سے کئی صلاۃ ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 277 نمبر پر موجود ہے۔ جب وضو مکمل ہو جائے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم میں 234 نمبر پر حدیث موجود ہے کہ وضو مکمل کرنے کے بعد آدمی پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس سلسلے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جو شخص یہ دعا پڑھے تو اس دعا کو ایک کاغذ میں لکھ کر کے اور اس پر مہر لگا کر کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، قیامت کے دن ہی اس مہر کو توڑا جائے گا اور اس شخص کے لیے پھر اسے بطور انعام پیش کیا جائے گا۔ یہ امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں، اور ایسے ہی امام طبرانی نے اپنی جو ہے معجم الاوسط میں اسے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث انشاءاللہ صحیح ہے۔ یہ عمل الیوم واللیلہ میں 81 نمبر پر اور اوسط طبرانی میں 1478 نمبر پر موجود ہے۔ تو دعا ہے وضو کے بعد پڑھنے کی، سبحانکا، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، سبحانکا اللہم، اے اللہ میں تیری تسبیح کرتا ہوں، وبحمدکا،
اے اللہ تیری حمد اور تعریف بھی کرتا ہوں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، استغفرک و اتوب الیک، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، تیری طرف واپس ہوتا ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ وضو کے فضیلت اور وضو کے جو ہے کہ ختم ہونے کے بعد کچھ دعائیں تھیں جن کا آپ سے ذکر ہوا۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں نواقض وضو پر گفتگو کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔